یسوع کے بابرکت نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر گلشیر گل کا سلام۔ آج ہم جس بات پر غور کریں گے وہ ہے متی 20 باب اس کی 27 سے 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان دلوں کی فدیے بدلے فدیہ میں دے۔ لفظ مخلصی اور فدیہ، جب ہم لفظ مخلصی کا طرف غور کرتے ہیں تو اس کا تعلق انسان کی گناہ سے رہائی پانے سے ہے۔ لفظ مخلصی اس بات کا احاطہ کرتا ہے کہ خدا نے انسان کو بچانے کے لیے کیا کیا منصوبہ تیار کیا، اور جو فدیہ جو ہے اس کا بڑے خوبصورت احاطہ جو ہے زبور 130 اس کی 8ویں آیت کرتی ہے، وہی اس آیت کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا، یعنی چھڑانا، قیمت دے کر۔ یعنی کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب فدیے کی بات ہوتی ہے، مخلصی کا مطلب ہے کہ انسان کو گناہ کے جو ہے خدا نے بچانے کے لیے کیا کیا، اور فدیہ جو ہے وہ ہے خدا نے انسان کو چھڑانے کے لیے قیمت ٹھہرائی، اور وہ فدیہ جو اس نے دیا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہاں اس بات کا خدا یسوع مسیح اعلان کرتے ہیں کہ آدم اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ وہ خدمت کرے اور اپنی جان بدیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ توریت پہلی 5 کتابوں کو کہتے ہیں، پیدائش، خروج، ابھار، گنتی، استثناء۔ اگر ہم انہیں پڑھتے ہیں تو یہ وہ کلام ہے جو خدا نے کوئے جو ہے سینہ پر شریعت دیتے وقت جو ہے دیا، اور خدا کلام کی باتوں کو توڑنے اور اس پر عمل نہ کرنے کے عوض بڑی خوفناک سزاؤں کا اعلان بھی کرتا ہے۔ میرے یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے تکمیل کی اور کچھ لوگوں نے تکمیل نہ کی، لیکن خدا ظاہری تکمیل نہیں چاہتا ہے۔ خدا ایک بڑی خوبصورت بات جو ہمیں خدا سکھاتا ہے، خدا روح اور دل کی تکمیل چاہتا ہے، نہ کہ ظاہری تکمیل۔ خدا خواہش مند ہے کہ ہم اپنی روح کو، اپنی جان کو، اپنے دل کو اس کے لیے تیار کریں، اور اس بات کا زبور نویس بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، زبور 119 اس کی 47ویں آیت کے اندر کہ تیرے فرمان مجھے عزیز ہے اور میں ان میں مسرور رہوں گا۔ تیرا کلام مجھے بہت پسند ہے اور اس میں میں محبت سے عمل کروں گا۔ لیکن جب وہ غور کرتا ہے کہ لوگ اور میں تو اس پر پورا نہیں اتر پاتا، تو خدا کلام یہ میں سکھاتا ہے، زبور نمبر 119 کے اندر ہی وہ اس کو 136ویں آیت میں کہتا ہے، میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم آج جن ایام سے گزر رہے ہیں، لوگ آج عید قیامت المسیح کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ دن کے بعد ہم آج ہر جمعے مختلف چرچز کے اندر اس کے دکھوں کو پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، پھر پاک جمعرات کو فسح کھائی جائے گی، پھر پاک جمعے کو اس کی صلیب پر چڑھنے کی یادگیری کی جائے گی، پھر جو ہے عید قیامت المسیح اس کے جی اٹھنے کی یادگیری کی جائے گی۔ کیا خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسا ہی کرتے رہیں، یا کیا خدا جو میرا مخلصی دینے والا، میرا فدیہ دینے والا، میرا نجات دینے والا، جو میرے لیے عوضی ہو گیا، کیا وہ اس کی مرضی یہی ہے
کہ میں اس کی یادگیری اسی طرح مناتا رہوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہمارا زندگی خدا کا کلام ہماری زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے، وہ ہماری ظاہری تکمیل نہیں چاہتا ہے، وہ ہماری ظاہری جو ہے نمود و نمائش نہیں چاہتا ہے کہ ہم ہر سال اس کو منائیں اور اس کے بعد بھول جائیں۔ اسی لیے تو کلام کے اندر آج یہ بات ہم سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے یہ بہت بڑی جنگ تھی جو لڑنے کے لیے وہ اکیلا ہی اس کا بادشاہ تھا اور اکیلا ہی اس کا سپاہی تھا، اس نے اکیلے نے اس جنگ کو لڑا۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے جب وہ جنگ لڑ رہا تھا تو اس کے گرد بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے معجزے دیکھے، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کھانا کھایا، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے شفا پائی، جو بدرو گرفتہ تھے آزاد ہوئے، ایسے لوگ بھی تھے جو ٹیکس لینے والے تھے، اس کے گرد ایسے لوگ بھی تھے جو گناہ گار سپاہی تھے، جو گناہ گار لوگ تھے جنہوں نے اس کو قلعوں سے جڑا، جو اس کو ٹھٹھا بازی کرتے تھے، لیکن اس نے ان سب کی فکر کی اور ان سب کے لیے اس نے فدیہ دیا۔ کلام کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کو سب کی فکر تھی، ان کی بھی جو اس پر ایمان لائے اور ان کی بھی جو اس کو جو ہے قبول نہیں کرتے، اس نے سب کا فدیہ دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ اسے سب کی فکر ہے، وہ سب کی فکر کرتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان، عبرانیوں 9 باب کی 27ویں آیت کہتی ہے جس طرح انسان کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، ایک بار انسان نے مرنا ہے اور اس نے عدالت میں جانا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور خدا کلام میں سکھاتا ہے کہ انسان شاید اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس بات پر سوچنا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس اس زندگی کے لیے تو بڑے منصوبے ہیں لیکن اس زندگی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا۔ لیکن منجی، فدیہ دینے والے عوضی خدا کو فکر ہے کہ آپ کہیں آگ اور گندک کی جھیل میں چلے نہ جائیں، اس کو فکر ہے، اس لیے وہ آپ کے لیے فدیہ ہو گیا، آپ کے لیے صلیب پر چڑھ گیا۔ اور خدا کا کلام میں سکھاتا ہے اگر آپ لائق طور پر اس منصوبے کو نہیں جانتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے ہیں، اس پر لائق طور پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ لاپرواہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی سے دور لے جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے گی۔ اور یہ لاپرواہی آپ کو عبرانیوں کی اس خط کے مطابق جس طرح انسان کا مرنا اور عدالت میں جانا مقرر ہے، آپ کو خدا کی عدالت میں گھسیٹ کر لے جائے گی۔ یاد رکھیے خدا کا کلام سکھاتا ہے جو شخص خدا کی عدالت میں چلا گیا اس کا بچنا کون وہاں کہے گا کہ میں راست باز ہوں۔ یاد رکھیے یسوع مسیح کی اس فکر کو، اس منصوبے کو جاننے کا نام ہی عید قیامت المسیح ہے۔ اگر آپ عید قیامت المسیح پر صرف فسح کھاتے ہیں، صرف مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں، صرف آپ جو ہے روزے رکھتے ہیں لیکن اس فکر کو، اس منصوبے کو آپ نہیں جانتے، نہیں غور کرتے تو یاد رکھیے پھر آپ اس آدمی کی مانت ہے جو میں خدا کا کلام 12ویں باب میں بتاتا ہے کہ ایک آدمی کے ہمیں بتاتا ہے جس کے پاس زمین پر کرنے کے لیے بڑا کچھ تھا، امیر آدمی تھا۔ اس نے کہا تیری جان کے لیے بہت کچھ ہے، کھا پی، کوٹھی بنا، اس میں جمع کر، لیکن خدا نے کہا کہ آج ہی تجھ سے تیری جان طلب کر لیجیے گی۔ زمین کے لیے بڑے منصوبے تھے لیکن آسمان پر جانے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ امیر آدمی، غریب لازر۔ امیر آدمی کے پاس زمین کو کرنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن آسمان پر جانے کا اس پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ 10 کنواریوں کی مثال، 5 کی تیاری تھی جو دولہے کے ساتھ چلی گئی، 5 نے کوئی تیاری نہیں کی، وہ رہ گئی۔ یاد رکھیے
ان باتوں پر غور کرنے کا، اگلے آسمانی جہاں پر خدا کہتا ہے میں جاتا ہوں اور تمہارے جگہ تیار کرتا ہوں، وہاں جانے کے لیے، وہاں رہنے کا اگر منصوبہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا عید قیامت المسیح منانا بیکار ہے۔ پھر آپ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، لیکن آپ کی روح اور آپ کا دل تیار نہیں ہے۔ خدا نہیں چاہتا ہے کہ کوئی رہا ہوا پائے، اس لیے وہ سب گناہگاروں کو بلاتا ہے کہ آؤ میری گوشت اور میرے خون سے کھاؤ اور پیو۔ جو میرا گوشت سے کھاتا اور میرے خون سے پیتا ہے اس میں زندگی ہے۔ اور پولس کرنتھیوں کی کلیسیا میں کہتا ہے جب ہم کھاتے اور اس میں سے پیتے ہیں اس کے مرنے اور جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ وہ نہ آئے۔ اس بات کو، اس منصوبے کو، اس کے آنا، اس کا پیدا ہونا، اس کا دکھ اٹھانا، اس کا زندہ ہونا اور آسمان پر جانا اور پھر واپس آنا، اگر ان باتوں پر آپ غور نہیں کرتے اور اپنے لیے اگلے جہان جانے کا فکر نہیں کرتے تو یاد رکھیے پھر آپ کا عید قیامت المسیح منانا بیکار ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اس بات پر غور کرنے اور اس میں پڑھنے کا موقع عطا کرے۔ یسوع کی بابرکت نام سے آمین۔